بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہوں گے۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے ساتھی ڈاکٹر نجم صاحب لاہور سے، بہت پیارے طبیب بھی ہیں، ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی ہیں، انہوں نے ایک دن پہلے سوال کیا کہ پسینے کی بدبو کیوں آتی ہے بغلوں میں سے اور دوسرے جو پوشیدہ جگہیں ہیں وہاں سے۔ یہ ایک نظام اللہ پاک نے غدودی نظام انسان کے جسم کے اندر پیدا کیا ہے۔ زیر جلد چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہیں اور وہ ایک نالی کے ذریعے جلد کے اوپر مساموں کے یعنی مسامات جو ہوتے ہیں وہاں پر ان کا منہ کھلتا ہے۔ یہ نالی دار غدود ہیں اور ان میں سے اللہ کا نظام ہے نا، نظام استفراغ، جو ردی مواد ہے جسم کے اندر اس کو یہ نکالتا ہے باہر، وہ چاہے پیشاب کی شکل میں ہو، وہ چاہے سانس کی شکل میں ہو، وہ چاہے پخانے کی شکل میں ہو، چاہے وہ پسینے کی شکل میں ہو۔ تو یہ پسینہ جسم کے اندر جو زائد نمکیات ہیں، جو غیر ضروری پانی ہے، جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اللہ پاک نے، اگر یہ مسامات نہ ہو، پسینہ نہ آئے تو جلد خشک ہو جائے، بالکل ہارڈ ہو جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے اوپر کون کون سی نعمتیں دی ہیں، کتنی نعمتوں سے نواز دیا۔ تو عرض کر رہا تھا میں، بدبودار پسینہ، سب سے زیادہ جو پسینہ پیدا کرنے والے غدود ہیں وہ بغلوں کے نیچے ہیں، یہاں پر ناک، ماتھے کے اوپر، اور یہ جو چڈے ہیں یہاں پر، یعنی مختلف جگہوں پر یہ ہوتے ہیں۔ ذرا سادہ الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں تاکہ وہ طب کے کچھ الفاظ آپ نہ سمجھ پائیں، تو خیر اللہ آسانی والا معاملہ کرے۔ اگر انسان تندرست ہو، وہ کسی پرانی بیماری کا شکار نہ ہو، جس طرح ٹی بی کے مریض ہیں ان کا پسینے میں بدبو ہوتی ہے، آتشک کے مریض ہیں ان کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، جوڑوں کے درد کے مریض ہیں ان کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، جن کے گردے صحیح طریقے سے یوریا کو خون سے نکال کر باہر نہیں پھینکتے، یعنی پیشاب کھل کے نہیں آتا، ان کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، جن کو جگر کے پرانے امراض ہیں ان کے پسینے میں بے شمار بدبو ہوتی ہے، جہاں بیٹھ جائیں تو بیٹھا نہیں جا سکتا۔ اکثر میرے پاس مطلب پہ ایسے لوگ آتے ہیں جو بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پھر مجھے وہ ایئر فریشنر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو خیر ان کا قصور نہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ سب کو ان آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ تو سب سے پہلے تشخیص کرنا پڑے گی کہ پسینے میں بدبو کی وجہ کیا ہے۔ خواتین میں حیض کی خرابی کی وجہ سے، ورم رحم کی وجہ سے، اور ایسے لوگ جو بسیار خور ہوتے ہیں، پیٹو قسم کے، پیٹ بھر کے کھانے والے، ان کے پسینے میں بھی اکثر بدبو ہوتی ہے۔ اگر معدہ خراب ہے تو سب سے پہلے معدے کا علاج کیا جائے۔ اگر حیض کی خرابی ہے خواتین میں تو ان کے حیض کی اصلاح کی جائے، اس کو نارمل کیا جائے۔ اگر جوڑوں کا درد ہے تو جوڑوں کا درد میں یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کیا جائے۔ یعنی ہر چیز کو سامنے رکھ کے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو عام حالات میں گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، پسینے کی بدبو ہوتی ہے، تو پسینے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے جو عام پسینہ آتا ہے اس کے لیے میں ایک سادہ سا کلیہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس سے یہ ساری علامتیں ٹھیک ہوں گی اللہ کی رحمت سے۔ اچھا، ٹیلکم پاؤڈر جو عموماً ہم استعمال کرتے ہیں، بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ اکیلا ٹیلکم پاؤڈر بھی بہت اچھا فائدہ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے یعنی پسینے کو یہ روکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ معدے کی اصلاح کریں، غذا کم کھائیں، تازہ پھلوں کا استعمال کریں، دودھ کا استعمال کریں، اور معدے کو جہاں تک ہو سکے اس کو خالی رکھنے کی کوشش کریں۔ تھوڑا کھائیں، بالکل خالی رکھنے سے مراد ہے کہ تھوڑا کھائیں، اور اگر پھر بھی کچھ نہ کچھ کیفیت باقی رہے تو اس کے لیے آپ ایسا کریں، جوارش شاہی کسی بھی اچھی کمپنی کی لے لیں آپ، اور جوارش کمونی لے لیں۔ جوارش شاہی 3 حصے اور 1 حصہ جوارش کمونی، یعنی 3 ڈبیاں جوارش شاہی کی اور 1 ڈبی جوارش کمونی کی کسی برتن میں نکال کے اس کو مکس کر لیں، اور یہ مرکب جو ہے 1 چائے والا چمچ بڑے آدمی کے لیے، 1 چائے والا چمچ صبح، 1 دوپہر، 1 شام تازہ پانی سے استعمال کریں یا پھر عرق گلاب سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہفتہ 2 ہفتے اس کے استعمال سے پسینے کی بدبو کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
پسینہ آتا رہتا ہے کیونکہ اگر پسینہ نہ آئے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. پسینے کی بدبو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اور مقامی طور پر صفائی کا خاص خیال رکھیں. گرم پانی سے اس جگہ کو صاف کریں اور پھر ایسا کریں کہ سرکہ خالص لے لیں. آپ تقریباً 10 گرام خالص سرکہ ہو تو اس میں آپ 1 پاؤ ارگ گلاب خالص جو ہے اس میں وہ مکس کر لیں, لوشن تیار ہو جائے گا. تو یہ اپنے جہاں جہاں سے بدبو آتی ہے دن میں 3-4 بار دھونے کے بعد یہ اس پر سپرے میں ڈال لیں کسی میں, یا روئی کی مدد سے وہاں پر لگائیں تو انشاءاللہ پسینے کی بدبو سے نجات مل جائے گی. دعاؤں کی اپیل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.